السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی ناظرین۔ اس وقت جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کراچی کے حرام خور ایس ایچ اوز، ان کے ڈی ایس پیز اور ان کے ایس ایس پیز کے ذہنوں پر جو ہے بہت بری طریقے سے سوار ہیں۔ وہ بہت ہی بری طریقے سے جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے اس وقت خوفزدہ ہیں، خاص طور سے ان کے جو ہے بیس بدل آپریشن سے، کیونکہ ان کے بیس بدل آپریشن کے نتیجے میں جو ہے ان کے بنے بنائے کاروبار جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں۔ ان کے کماؤ پوت ایس ایچ او جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہی ایس ایچ او ڈاکس اور ایس ایچ او جو ہے قائد آباد اور ایس ایچ او جو ہے اقبال مارکیٹ پہلے ہی معطل اور لائن حاضر کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کاروبار جو ہے منظم کاروبار جو ہے رونا جرائم جو ہے جوئے سٹے منشیات اور یہ چالیا گٹکا وغیرہ جو ہے یہ کچھ بھی بند نہیں ہوئی، بلکہ ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن انتہائی محتاط انداز سے یہ کاروبار اس وقت چل رہے ہیں۔ ایس ایچ اوز جو ہے وہ اپنی نوکریوں کو، اپنی پوسٹنگ کو، اپنی عزتوں کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال کر جو ہے یہ کاروبار اس وقت چلا رہے ہیں، اس لیے کہ حرام جب کسی کے منہ کو لگ جاتی ہے، چاہے وہ ایس ایچ او ہو، چاہے ان کا وہ ایس ایس پی ہو، چاہے وہ ڈی ایس پی ہو، چاہے وہ ڈی آئی جی ہو، وہ حرام ان سے نہیں چھوٹتی۔ وہ چاہے کوئی انہیں کتنا ہی لان تان اور شرمسار کیوں نہ کرے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ان تھانوں میں بھی جو ہے جرائم کے اڈے چل رہے ہیں بدستور، جہاں پر جو ہے وہ خود عمران یعقوب منہاس جو ہے بیس بدل آپریشن کر چکے تھے، کامیاب آپریشن، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان تھانوں کے حدود سے بھی جو ہے وہ آرگنائزڈ جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ گزشتہ روز جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ایک دفتر کے افتتاح کے سلسلے میں جو ہے کیماڑی ٹاؤن گئے تھے، اور ان کا ٹاکرا اتفاق سے انہی ڈی ایس پیز اور انہی ایس ایچ اوز اور انہی ایس پیز سے پڑا جو کہ ان کے بیس بدل آپریشن کے زد میں آ چکے تھے۔ اور جب یہ ٹاکرا ان کا پڑا تو وہ اچھا خاصا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے سلسلے میں جو ایک تقریب تھی اور اس سلسلے میں انہیں جو بریفنگ دینی تھی، وہ بریفنگ جو ہے وہاں سے ایک دم سے جو ہے وہ پلٹی اور پھر آرگنائز جرائم کی جانب چل پڑی، اور ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ان کی خوب کلاس لی۔ وہاں پر موجود ایک ایس ایچ او نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط اس چینل کے ساتھ یہ اہم معلومات شیئر کی کہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی لال پیلے ہو رہے تھے، اور انہیں بہت ہی بری طریقے سے جو ہے ڈی ایس پیز کو اور ایس پی کو اور ایس ایس پی کو لان تان کر رہے تھے، انہیں برا بلا کے رہتے کہ تم پولیس افسر ہو، وردی پہنتے ہو، تمہارا کام جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے، جرائم کا خاتمہ کرنا ہے، یعنی کہ لوگوں کو انصاف دینا ہے۔ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگ تو جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کر رہے ہو، منڈیاں لگائی ہیں تم نے اپنے علاقوں میں، منشیات کی، گٹکے ماویہ کی، چھالیا کی اور جوئے سٹے کی۔ تمہارے پولیس والے جو ہے اڈوں پر جاتے ہیں، وہاں سے خرچہ لے کے آتے ہیں اور کوئی کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ میں خود ان تمام واقعات کا جو ہے چشمدید گواہ، یعنی کہ بہت ہی بری طریقے سے ان کی کلاس لی، ان کی پینٹی لگائی، ان کی چھترول کی گفتگو کے انداز میں، لیکن وہ سر جھکائے کھڑے تھے، بڑی خاموشی سے جو ہے اپنے ایڈیشنل آئی جی کی گفتگو سن رہے تھے، لیکن اس گفتگو کے باوجود جو ہے ان میں سے کسی ایک پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے جانے کے بعد بھی کسی نے جو ہے وہ اپنے اپنے تھانوں کے حدود میں جا کر جو ہے چلنے والے جو ہے ان آرگنائز جرائم کو نہ تو روکنے ٹوکنے یا بند کرنے کی کوئی زحمت ہی گوارا نہیں کی، بلکہ جو گفتگو انہوں نے اپنے ایڈیشنل آئی جی کی سنی تھی، ایک کان سے سن کے انہوں نے دوسرے کان سے اڑا دی، اور وہ اپنے کاروبار جو ہے بدستور ان کے علاقے میں چلتے رہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو پولیس والے ہیں وہ رشوت کے معاملے میں کتنے زیادہ کمیٹڈ، کتنے زیادہ مطلب ہے کہ وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، اور وہ اس پر یعنی اپنے کاروباری معاملات پر جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دیتے، چاہے انہیں ان کا افسر کتنا ہی لان تان کرے، کیوں نہیں، کتنا ہی انہیں برا بلا کہے، لیکن وہ اس کاروبار سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب ایک اور میں خبر یہاں شیئر کرتا چلوں، اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی
عمران یعقوب منہاس کے لیے۔ ایک طرف تو وہ جو ہے بیس بدل آپریشن کے نتیجے میں جو ہے روگنائز جرائم کا خاتمہ بھی کر رہے ہیں، اور اس جرائم کے ذمہ وار جو ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز ان کے خلاف کارروائیاں بھی کریں۔ دوسری جانب جو ہے خود ان کے چین آف کمان میں جو ہے بار بار ایسے پولیس افسران ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جو کرپشن کے الزام میں اور آرگنائز جرائم چلوانے کے الزام میں جو ہے پہلے ہی سسپینڈ، لائن حاضر اور ریورٹ تک ہو چکے ہیں۔ انہی میں سے جو ایک اعظم گوپانگ ایک انسپکٹر ہیں، انہیں جو ہے دوبارہ سے جو ہے عوامی کالونی تھانے کا ایس ایچ او جو ہے کورنگی کے ایس ایس پی شاہ جہان نے نہ جانے خود لگایا یا کس کی سفارش پر جو ہے وہ اعظم گوپانگ کو جو ہے عوامی کالونی تھانے کا نیا ایس ایچ او مقرر کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ اعظم گوپانگ جو ہے اس سے قبل جو ہے درخشاں تھانے میں جو ہے آئس کے ایک بہت بڑے بیوپاری کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں مبینہ طور پر 18 لاکھ روپے رشوت لے کے انہیں رہا کر دیتے ہیں، اور اس کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ جس میں وہ 18 لاکھ روپے لیتے ہیں ان سے، وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو مل جاتی ہے، اور اس ریکارڈنگ کو سننے کے بعد جو ہے وہ غصے میں لال پیلے ہو کر جو ہے وہ ایس ایچ او اعظم گوپانگ کو سسپینڈ اور ریورٹ کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ دوبارہ سے بحال ہو جاتے ہیں اور انہیں جو ہے گلستان جوہر تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا تھا، جہاں سے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ لینڈ گریبر سے جو ہے وہ معاملات طے کرتے، اور مبینہ طور پہ الزام لگتا ہے کہ 25 لاکھ روپے رشوت لے کر جو ہے وہ انہیں رہا کرتے۔ وہ بھی جو ہے ریکارڈنگ یا ان کی بھی کوئی شواہد جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ملتی ہے، تو وہ انہیں دوبارہ سے اس میں سسپینڈ کر دیتے ہیں، اور اب تیسری بار جو ہے پھر بحال ہونے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ تیسری بار جو ہے وہ عوامی کالونی تھانے کے ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ کیا مذاق ہے؟ ان کی روک تھام کون کرے گا؟ اب یہ اس کو تو جو کیا نام ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ آخر یہ میرٹ پر یا صلاحیتوں کی بنیاد پر جو ہے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کیوں نہیں ہوتی؟ جو سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے جو امتحان کے طریقہ کار وضع کیا تھا، آخر وہ امتحان کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا وہ امتحان کے طریقہ کار میں کیا میرٹ پر لوگ نہیں آتے ہیں؟ کیا ایماندار لوگ وہاں پر نہیں پہنچ پاتے ہیں؟ کیا باصلاحیت لوگ وہاں پر نہیں پہنچتے؟ کہ صرف کرپٹ لوگ ہی اس امتحانی پروسیس سے گزر کر دوبارہ سے بار بار ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جس کی زندہ مثال جو ہے یہ عوامی کالونی کے نئے ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہے۔ میں سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ افتخار آرائی جو شارع فیصل تھانے کے ایس ایچ او تھے انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا، وہ ان کی جگہ پر جو ہے وہ ہمایوں کو ایس ایچ او لگا چکے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ افتخار آرائی کی خدمات جو ہے ساؤتھ کے ڈی آئی جی جو ہے جاوید اکبر ریاض نے حاصل کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک آدھ دن میں جو ہے انہیں ساؤتھ کے کسی تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جائے گا۔ یہ جو واقعہ ہوا بہت افسوسناک قسم کا بحریہ ٹاؤن میں، اور جو ایک بحریہ ٹاؤن میں جو ایک میدان جنگ بن چکا تھا، لوٹ مار وہاں ہوتی رہی، جلاؤ گراؤ ہوتا رہا، پاکستان کے خلاف نعرے لگتے رہے۔ اب اس سلسلے میں بڑی ایک انکوائری تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اساس اداروں کی ٹیم بھی کر رہی ہے۔ وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے زد میں جو ہے وہ ایس ایس پی ملیر بھی آ رہے ہیں، اور خود ڈی آئی جی ایسٹ زون جو ہے ثاقب اسماعیل میمن، اور جو ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز وہاں پر موقع پہ موجود تھے جن کی فوٹیج جو ہے حاصل کر لی گئی ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس انکوائری کے زد میں آ رہے ہیں۔ جو ایک ملزم جسکم کا چیئرمین جو گرفتار ہے، ان سے جو انٹروگیشن اس وقت ہو چکی، اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ شکارپور کا کیا نام ہے یہ جامشورو کے جو ایک ایم این اے ہیں، ان پر جو ہے کڑیاں وہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ ایم این اے ہیں کہ ہیں پیپلز پارٹی کے جامشورو کے، کہ انہوں نے جو ہے ان کی فنڈنگ کی تھی۔ یعنی کہ اس ایم این اے کی میں بات کروں کہ جن کا ٹسل، جن کا جھگڑا خود ریاض ملک سے چل رہا تھا زمینوں پر قبضے کے معاملے میں۔ جس ایم این اے کا میں ذکر کروں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن وہ ایم این اے خود بھی جو ہے وہ لینڈ گریبنگ کے حوالے سے ان کا بھی اچھی خاصی شہرت رکھتے ہیں، اور ان کے شکایت پر ہی جو ہے وہ اس وقت جو کیا نام ہے جامشورو کو جو ایس ایس پی تھے
انور کیتران ان کا تبادلہ بھی کر دیا گیا تھا، جن سے انہوں نے غلط گاؤں کے شریف دیہاتیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا، انہوں نے مقدمہ درج نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے نہ صرف کراچی بلکہ نہ صرف سندھ بلکہ ان کو سندھ پولیس سے نکال دیا تھا، یعنی کہ جام شوروں سے کیا ان کو سندھ پولیس بدر کر دیا، لیکن وہ بعد میں واپس جب سندھ حکومت کو معلوم ہے کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے غلط آرڈر کیا، تو ان کی پھر خدمات واپس انہوں نے سندھ پولیس میں لے لی تھی۔ لیکن میں صرف اشارتاً نہیں بتا رہا ہوں کہ میں اسی ایم این اے کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس ایم این اے نے جو ہے وہ جام شوروں کے بہت ہی درویش صفت جو ایس ایس پی تھے ان کو وہاں سے غلط ان کا حکم نہ ماننے پر جو ہے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ وہی جو ایم این اے ہے انہوں نے ان تمام قوم پرستوں کی جو فنڈنگ کی تھی، انہوں نے جو ہے اپنا غصہ جو ان کو تھا کیا نام ہے ریاض ملک پر، وہ نکالنے کے لیے ہی ان کو فنڈنگ کی اور ان کو تمام یہ کنونس ان کو مہیا کیا، ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ جا کے وہاں پر حملہ کرے، انہوں نے حملہ کیا۔ اب یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں یہ ساری باتیں سامنے اب سمجھ میں اب معلوم نہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ حساس ادارے کیا کارروائی کرتے ہیں، اور خود جو ہے پیپلز پارٹی کی ہائی کمان جو ہے ان کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے۔ لیکن یہ اطلاع ضرور ہے کہ ایس ایس پی ملیر اور ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہیں، ان کی نوکریاں ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت داؤ پر لگی، ان کے ساتھ جو ٹیم تھی جو وہاں پر موجود تھی ان سب کا بھی ٹرانسفر جو ہے وہ متوقع ہے۔ وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ خیبر پختونخوا پولیس کی تو اللہ نے سن لی، وہاں پر جس آئی جی جو ہے معظم جاں انصاری کی پوسٹنگ ہوئی ہے پولیس فورس کے سربراہ کی حیثیت سے، اس کی ضرورت خیبر پختونخوا سے زیادہ سندھ پولیس کو تھی، لیکن اب سندھ پولیس کے مقابلے میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کی خدا نے زیادہ سن لی کہ وہاں پر جو ہے وہ اس جیسا جو ہے ایک بہترین پولیس افسر، ایک بہترین کمانڈر، ایک درویش صفت پولیس افسر جو ہے وہ ان کو یعنی کہ معظم جاں انصاری کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کا آئی جی بنا دیا گیا ہے۔ ان کے وہاں چارج سنبھالتے ہی جو ہے وہ پولیس کا مورال ایک دم سے اپ ہو گیا، اور پولیس میں ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جوش و خروش جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اس وقت، یعنی کہ ایک مری ہوئی ایک سوئی ہوئی پولیس میں معظم جاں انصاری کے آئی جی بنتے ہی، آئی جی کا چارج سنبھالتے ہی ان میں ایک نئی روح پڑ چکی ہے۔ اب ان کی جو پالیسی ہے، کیا پالیسی ہوگی؟ ان کی پالیسی جو ہے ان کے جو مخالفین، ان کے ناقدین جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے پی ایس او جو تھا صمد خان جو ڈی ایس پی تھے، جو سابقہ جو آئی جی خیبر پختونخوا تھے ڈاکٹر سنور عباسی، ان کے پی ایس او کو آتے ہی انہوں نے پہلا آرڈر ہی ان کا تبادلہ کر دیا، اور ان کی جگہ جو ہے وہ اے ایس پی ناصر محمود کو جو ہے وہ اپنا انہوں نے نیا پی ایس او بنا دیا۔ یہ معمولی آرڈر نہیں، یہ بہت بڑا آرڈر ہے۔ اس ایک آرڈر سے جو ہے وہ معظم جاں انصاری کی پالیسی کیا ہے، وہ کس قسم کے افسر ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا ان کا ویژن ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ اس ایک آرڈر سے جو ہے ان کے تمام فیلڈ کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے محسوس کر لیا کہ ان کا نیا جو کمانڈر ہے وہ کس قسم کا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اس ایک آرڈر سے یعنی صمد خان کی وہاں سے چھٹی اور اے ایس پی جو ہے ناصر محمود کے نئے پی ایس او بننے سے واضح ہو گئی۔ ناظرین، اس سلسلے میں جو ہے پشاور سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے قیامت گل کی جو رپورٹ ہے، وہ رپورٹ کچھ اس طریقے سے کہ آج جو ہے ملک سعد شہید پولیس لائنز پشاور میں جو ہے وہ نئے آئی جی جو ہے معظم جاں انصاری نے ایک طویل ترین خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ پیش کر دی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس فورس دیانت، خدمت، عزت اور محنت کے ذریعہ اصولوں کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے اپنا پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں عوام کو عزت کے ساتھ بلا امتیاز انصاف بر وقت فراہم کرے، بلکہ ان کی دہلیزوں تک جو ہے وہ انصاف پہنچائے۔ انہوں نے خاص طور سے کہا کہ ایس ایچ اوز اور جو ہیڈ مورر ہیں وہ پولیس یونیفارم کا لاج رکھیں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر جو ہے حل کریں، ان کی مسائل کو، ان کے جو پرابلم ہیں ان کو عبادت سمجھ کر جو ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معظم جاں انصاری نے یہ کہا کہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس
اور پشاور پولیس کی جو تاریخ ہے یہ شہادتوں، قربانیوں اور کارناموں سے جو ہے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے یہ بھی برملا طور پر کہا کہ یہ واحد پولیس ہے، یعنی پاکستان میں یہ جو خیبر پختونخوا کی جو پولیس فورس ہے یہ واحد پولیس فورس ہے کہ جہاں پر ایڈیشنل آئی جی سے لے کر کانسٹیبل تک سب نے جو ہے اپنا خون بہایا ہے، سب نے قربانیاں دی ہیں۔ یعنی اس کی نظیر جو ہے پاکستان کے باقی کسی بھی پولیس میں نہیں ملتی۔ یہ خیبر پختونخوا پولیس کے حصے میں جو ہے یہ اعزاز حاصل آیا۔ یہ کہا معظم جاں انصاری نے، انہوں نے کہا کہ جو شہیدوں کا خاندان ہے اس کے فلاح و بہبود، ان کی دیکھ بھال جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، اور شہداء پیکج کے اصول میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ شکایت کریں، ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ انہوں نے اپنے تمام فیلڈ افسران کو، اپنے جو کمانڈنٹ ہیں دوسرے، ان کو کہا کہ بھئی یہ مسئلہ اگر اس میں کوئی آتا ہے اس میں آپ نے تمام کام چھوڑ کر ان کی آپ نے مدد کرنی ہے، ان کے مسئلوں کو آپ نے حل کرنا ہے۔ یہ انہوں نے اعلان کیا ورثاء سے، جو شہداء کے ورثاء ہے، کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے ان کے مسائل فی الفور حل ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیم لیڈر ہونے کے ناطے جو ہے میرا رشتہ جو ہے آپ سے بڑے بھائی اور باپ کا ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ میں آپ کے پیشہ ورانہ امور جو ہے ہوں گے اس میں اس کو میرٹ پہ نمٹاؤں گا اور حقدار کو اس کا حق دوں گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ چاپلوسی کے ذریعے، خوشامد کے ذریعے، کوئی سیاسی مداخلت کے ذریعے جو ہے وہ یہ غلطی نہ کرے، ان کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اب میرٹ پر ہوں گے۔ میرٹ کے علاوہ کوئی زبان وہ نہیں سنتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، صرف اور صرف تمام کے تمام فیصلے وہ بھی میرٹ میں کرے گے، اور جو ان کے ماتحت فیلڈ افسران ہیں وہ بھی میرٹ کو یہ اپنا اوڑھنا اور بچونا بنائے، میرٹ کے علاوہ اور کوئی کام نہ کریں، جو جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دیں۔ یہ انہوں نے کہا، اور کہا میری ترجیح میں یہ ہے کہ میں جو کے پی کی پولیس ہے اس کی اصلاح کر کے اس کو پاکستان کی مثالی پولیس بناؤں، یہ انہوں نے کہا۔ اور یہ یعنی کہ ان کا جو آج کا خطاب تھا وہ خطاب وہ بہت ہی جوشیلا تھا، جس سے جو ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یعنی کہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو کہ پچھلے 1-1.5 سال سے جو ہے وہ گوناگو کی پوزیشن میں مبتلا تھی، ان میں اب ایک نئے سرے سے ایک جان پڑ چکی ہے، اور وہ پھر سے متحرک ہو چکی ہے دہشت گردوں کے خلاف، سماج دشمن عناصر کے خلاف، اور ان تمام عناصر کے خلاف جو کہ پولیس کو جو ہے بلا وجہ جو ہے وہ بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اب یہ معظم جاں انصاری کے آنے سے جو ہے خیبر پختونخوا پولیس جو ہے پہلی کی طرح سے جو ہے جو دہشت گردوں اور سماج دشمنوں کے خلاف پھر ایک طرح سے متحرک ہوگی، اور جو اہلیت کے حامل پولیس افسران ہیں، جو پیشہ ورانہ امور میں جن کا تجربہ ہے، ان میں جو ہے وہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور جو وہ پولیس افسران جو کہ چاپلوسی کے ذریعے اور جو کہنے میں سیاسی اپروچ کے ذریعے آگے بڑھنے پر یقین رکھتے تھے، وہ ان میں یقیناً ان کے اندر جو ہے وہ بددلی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ یہ کون سا آئی جی آ گیا جن کے ہوتے ہوئے جو ہے اب ان کے کام نہیں ہو سکے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ معظم جاں انصاری کی زیادہ ضرورت جو ہے وہ سندھ پولیس پہ، سندھ پولیس سے جو ہے پولیسنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور ان کا ایک ایسے کمانڈر کی ضرورت ہے جو کہ سندھ پولیس کو دوبارہ جو ہے پولیسنگ سے جو ہے وہ آشنا کر دے، کیونکہ سندھ پولیس جو ہے وہ پولیسنگ سے جو ہے مکمل طور پر محروم ہو چکی۔ نہیں چلتے چلتے میں ایک خبر اور شیئر کرتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو ہے وہ آج ایک کینیڈین ٹی وی پر ایک انٹرویو ہوا، جس انٹرویو میں جو ہے وہ عمران خان نے کہا کہ جو ہے کینیڈا میں جو پاکستانی خاندان پر جو حملہ ہوا اس پر سخت ایکشن لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈین وزیر اعظم جو ہے جسٹن ٹروڈو کو جو ہے معاملے کی سنگینی کا احساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے پر جو ہے وہ عالمی رہنماؤں کی جانب سے مؤثر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ عمران خان نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری جو ہے وہ انتہا پسندی روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ عمران خان کے اس بیان سے جو ہے یعنی کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں میں جو ہے وہ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے کہ ان کے ملک کے وزیر اعظم کو بھی جو ہے کینیڈا میں رہنے والے پاکستانیوں کے حالات کا جو ہے وہ احساس ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ حالانکہ یہ جو واقعہ جو ہے انٹیریو کے شہر لندن میں ہوا، اس پر جو ہے خود کینیڈین حکومت نے جو ہے بہت برق رفتاری سے جو ہے کارروائی کی ہے، اور واقعے کے فوری بعد جو ہے واقعے کے ذمہ وار ٹرک ڈرائیور کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، اور ان کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق
کارروائی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے جو ایک مذمتوں کا جو ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، یعنی کہ پورے کے پورے کینیڈین جو معاشرہ ہے انہوں نے جو ہے وہ اس واقعے کو جو ہے بہت ہی برا بلا کہا ہے، اور اس واقعے کے ذمہ دار جو ہے اس کے خلاف انہوں نے بھی سخت سے سخت ترین کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات کے روک تھام کے لیے سخت سے سخت جو ہے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔